مرکزی صدر جناب عبدالخالق ہزارہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے زرین خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! اسلام! اسلام! تحفظ دو! تحفظ دو! تحفظ دو! تحفظ دو! گرفتار کرو! گرفتار کرو! بند کرو! بند کرو! اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس عظیم الشان جلسے کا صدر جناب نواب ایاز جوگزئی صاحب، اسٹیج پر بیٹھے تمام سیاسی پارٹیوں کے اکابرین، تاجر، ٹرانسپورٹر، زمیندار اور غیور عوام، آپ سب کی اجازت سے سب سے پہلے سارے ساتھیوں نے کہا کہ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ حکومت وقت کے خلاف ایک عدم اعتماد کا ثبوت ہے۔ عزیز بھائیوں، 3 سال پہلے جب ایک طویل آمریت کے بعد ملک میں جمہوریت آئی تو عوام نے تھوڑی بہت سکھ کا سانس لیا۔ عوام یہ سوچ رہے تھے کہ ایک آمیر کے دور میں جس طرح سے خصوصاً اس صوبے میں جس طرح سے ظلم و ستم روا رکھی گئی تھی، آج حوالے سے تھوڑا بہت ان کے دکھوں پر مرہم رکھنے والا کوئی ہوگا، ان کے دکھوں پر نمک پاشی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد پہلے اگر لوگ لاپتہ ہو رہے تھے لیکن ان کی مسخ شدہ لاشیں نہیں مل رہی تھی، آج لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں اور ان کی مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہے لوگوں کو۔ کل تھوڑی بہت تڑوں پہ چوریاں وغیرہ لغڑی لوگ ہوتے تھے اور آج حکومت کے اپنے کہنے کے مطابق 100 سے زیادہ مختلف گینگز، اغواکاروں کا منظم گینگز حکومتی سرپرستی میں یہاں پہ چل رہا ہے۔ کل یہاں پہ عام معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا رہے تھے، فرقے کے نام پہ یا کسی اور تعصب کے نام پر، لیکن آج سیاسی اکابرین، سیاسی رہنما، سیاسی لیڈرز وہ بھی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اور حکومت وقت کے عالیہ بیان پر کل ان کے ترجمان نے کہا تھا کہ یہ سیاسی پارٹیاں شعبدہ بازی کر رہے ہیں، یہ سیاسی پارٹیاں غیر جمہوری کام کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے صرف ایک اپائنمنٹ پر، سپریم کورٹ نے اعلیٰ عدلیہ نے ایک اپائنمنٹ کو روکا ہے اور آپ کی حکومت کے لوگ سارے ہڑتال بھی کر رہے ہیں، پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ تو آج آپ کس حوالے سے ہمیں کہہ رہے ہیں آج عوام مر رہے ہیں، آج عوام کے بیچ میں دوریاں پیدا کی جا رہی ہے، آج عوام کے بیچ میں عوام تصادم کی طرف جا رہے ہیں اور آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل آپ کے کابینہ کے ایک وزیر نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ میں وزیر داخلہ سے یہ صاف کہوں گا کہ بلوچستان کے عوام کو دھمکیاں دینا بند کر دے۔ اگر ہمیں یہاں پہ رہنا ہے، اگر ہم نے مستقبل میں 22ویں صدی میں داخل ہونا ہے، اگر ہم نے یہاں پہ امن لانا ہے تو ہمیں مشترکہ جدوجہد کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر اس
ہمیں ہر اس تعصب کی بےخنی کرنی ہے جو یہاں کے عوام کو ایک دوسرے کے ساتھ کنفرنٹیشن میں لا رہے ہیں، یہاں کے عوام کے بیچ میں دوریاں پیدا کی جا رہی ہے، یہاں کے عوام کے بیچ میں احترام کی فضا کو ختم کیا جا رہا ہے، کبھی مسلک کے نام پر، کبھی زبان کے نام پر، کبھی لسان کے نام پر۔ یہاں پہ یہ مشترکہ گھر میں مشترکہ طور پر ہم لوگوں نے اگر رہنا ہے، اگر اپنے آنے والے نسلوں کے لیے کچھ کرنا ہے، تو اس بے حس حکومت سے نہ آپ توقع رکھے، نہ یہ آپ امید رکھے، نہ یہ آپ کے لیے کچھ کر سکے گا، کیونکہ جس حکومت نے، میں معذرت کے ساتھ میرے کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس حکومت کا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان ہو، تو ان کے وفاقی وزراء کے بیٹوں کی شادیاں، ان کے ولیمے دبئی کے 7 اسٹار ہوٹل میں نہیں ہوتے ہیں۔ جس ملک کے وفاقی وزراء کی بیٹوں کی شادیاں، ان کے ولیمے کی ایک رات کے لیے دبئی کے 7 اسٹار ہوٹل میں کروڑوں کے حساب سے پیمنٹ کیا جا رہا ہو، تو آپ اس حکومت سے، اس بے حس حکومت سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ اس لیے سوال یہ ہے، میرا گزارش تمام سیاسی پارٹیوں سے ہے، تمام دانشوروں سے ہے، تمام وسیع النظر سوچ رکھنے والے لوگوں سے ہے کہ اس بیچارے عوام کو آپس میں مت لڑائے، اس بیچارے عوام کو آپس میں کنفرنٹیشن میں مت لائے۔ یہ عوام، یا آج اگر کوئٹہ شہر میں کاروبار نہیں ہو رہا ہے تو اس میں 1 ہزارہ متاثر نہیں ہے، اس میں 1 پشتون متاثر نہیں ہے، اس میں ہم سب متاثر ہیں۔ ایک سوچے سمجھے اسکیم کے تحت ہمارے بیچ میں سے، ہمارے درمیان میں سے تھوڑی دیر پہلے، کچھ عرصہ پہلے کی بات کرتے ہیں، 40-50 سال پہلے، 30-35 سال پہلے یہ کوئٹہ شہر ہم سب کا مشترکہ گھر تھا۔ اس کوئٹہ شہر میں سب بھائی چارے سے رہ رہے تھے، اس کوئٹہ شہر میں سب مذہبی احترام اور قومی احترام سے رہ رہے تھے۔ لیکن آج کیا ہوا ہے؟ آج ہمیں کیا ہوا ہے؟ آج عوام کو سوچنا چاہیے، آج عوام کو شعور دلانا چاہیے، آج عوام کو آگاہی دلانا چاہیے کہ آپ کے مفادات اس سرزمین سے ہیں، ہماری مفادات اس شہر سے ہے، ہماری مفادات اس صوبے سے ہے۔ اگر اس صوبے میں بدامنی ہوگا تو اس کی جڑیں یہاں پہ بھی پھیلے گا، اس پورے خطے کو اپنے پیٹ میں لے گا۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا، ہم سب کا یہ فرض ہے کہ اپنے اس مشترکہ گھر میں بڑے احسن طریقے سے، بڑے مذہبی احترام، قومی احترام، ایک دوسرے کے کلچر کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے ایک دوسرے کا احترام کرے، اور اسی باہمی بقائے باہمی کے تحت، اسی باہمی احترام کے تحت، باہمی انڈرسٹینڈنگ سے، باہمی رابطے سے ہم آگے چل بھی سکتے ہیں اور ان قوتوں کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں جو یہاں پہ افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں، جو یہاں پر صدیوں سے آباد لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں کرنا چاہتے ہیں، جو کبھی یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ امن رہے، یہاں پہ خوشحالی آئے۔ اس لیے میرا عوام سے یہ گزارش ہے، تمام سیاسی پارٹیوں کے اکابرین سے بھی گزارش ہے، اور میں اس جلسے کے حوالے سے بھی کہوں گا کہ جس وقت میں نے تعصب کی بات کی، سب سے پہلے میرے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے جتنے ساتھی ہیں وہ مجھ پر تنقید کرے۔ یہ شہر اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ آج وہ صورتحال، اس معروضی حالات